بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا، ابا جان میری فلاں لڑکی سے شادی کروا دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس لڑکی کے گھر روانہ ہوئے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے۔ اس لڑکی کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جوابدہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ پاٹ دیا۔ وہ اس طرح کہ مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے، جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جار بحر احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھرا رہتا تھا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ وہ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں باصل لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جاتا ہے۔ یہ فطری امر ہے۔ حکمراں اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دیے اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جریر بن حازم بن حسن سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں سے اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ روسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگوں، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مافات کر سکیں اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جریر بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مندرجہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالح ہے، نہ کہ حسب نسب اور ٹھاٹ باٹ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جس کسی نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس کسی نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ الزلزال جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے آپ لوگوں کی اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رجسٹر اٹھائے بنو خزاعہ کے پاس قدید پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے، انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ عظمت کردار کہاں مل سکتی ہے؟ سربراہ مملکت اپنی پشت پر سامان لادے لوگوں تک پہنچتا ہے مگر نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ تشہیر، نہ سپاس نامہ، نہ قصیدہ خوانی۔ وہ اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کے احساس سے مالا مال تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا کچھ واجب کر رکھا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بیچارے حقدار پوری زندگی اپنی جائز حقوق کے حصول کے لیے مارے
پھرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے حصے میں محرومی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ حکومتی اداروں کو چلانے کے لیے دلوں میں اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو ہر حقدار کو ان کا حق مل سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کیوں؟ ان کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ حقیقت واضح ہے، خدا کا خوف دلوں میں نہیں ہے، مگر اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر بھی تھے مگر ساتھ ہی نرم دل بھی تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سختی کرتے اور جہاں نرمی کا موقع میل ہوتا وہاں آپ کی نرم دلی بے مثال ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ جوڑا زنا میں پکڑا گیا۔ آپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں پر حد تعزیرانہ جاری کی اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ حد جاری ہو چکی تھی تو آپ نے ان سے کہا آپس میں شادی کر لو، مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کے انکار پر برا نہ مانا۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں ہے، اور افراد کی شخصی آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ آج برائی پھیل چکی ہے۔ ان حالات میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے خود بیدار اور محتاط رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کے لیے ہر لمحہ ایک حملہ آور وحشی بھیڑیے کی مانند ہے۔ شیاطین جنوں اور انسانوں کے غول پھرتے اور یرغار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کی عزت اور شرف کا کوئی تقدس اور حرمت نہیں۔ افسوس کہ انسانوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہتی۔ وہ ذات بابرکت جو ہر شخص کے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ وہ اپنی خاوند کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہ تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا تم نے رات کیسی گزاری؟ اس نے جواب دیا جب سے میں اس شخص کے گھر سے گئی ہوں آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت اور سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے، اگرچہ اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ خلا کی صورت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمولی سی تفتیش اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی، سماجی، معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کی صورت نہ ہو سکے وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے تھے تو ہر جانب نظر ڈالتے تھے، نمازیوں کو بھی دیکھتے اور مسجد کی صفائی پر بھی توجہ فرماتے، مسجد میں نماز ادا کرتے اور لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے حجاج بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کو نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کے بعد فرمایا اپنی نماز لوٹاؤ، پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر اسے درست نہ کیا جائے تو دین کی عمارت کیسے ٹھیک اور مضبوط ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حقوق، آرام اور راحت کا خیال رکھتے تھے مگر حدود اللہ کی خلاف ورزی پر کبھی نرم رویہ نہ برتتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے جاہلیت کے طرف پر نوحہ شروع کیا اور منع کرنے پر بھی نہ رکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی وفات پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی نے بین شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی بہت تکریم کرتے تھے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کیے ہوئے کام کی کسی صورت میں کسی شخص کو اجازت دینے کے روادار نہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کو فوراً حکم دیا کہ نوحہ بند کرو ورنہ تمہیں باہر نکال دیا جائے گا، اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے، واللہ عالم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیحات میں سرفراز قرآنی احکامات اور نبوی ارشادات کا احترام و اتباع تھا۔ اس معاملے میں وہ کبھی سستی یا بداہنت نہ برتتے تھے۔ ایک شخص غیلان بن ابی سلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اپنا سارا مال اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو فوراً غیلان کے پاس پہنچے اور فرمایا خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تمہاری اجل قریب آ گئی ہے اور شیطان مردود نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ کام جو تو نے کیا ہے شیطانی کام ہے، خدا کی قسم تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا، مال کی غیر اسلامی تقسیم کا فیصلہ منسوخ کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا مال اسلامی قانون وراثت کے مطابق حقداروں میں تقسیم کروں گا اور رغال کی طرح تمہاری قبر پر پتھر برساؤں گا۔ یاد رہے کہ ابو رغال وہ شخص تھا جسے بنو ثقیف نے ابراہ کے لشکر کے ساتھ راستہ بتانے کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ عرب اس کی قبر پر مدتوں سنگباری کرتے رہے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس رک گئے، اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں
نہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ ان کی ماں بولی بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ لڑکی نے فرمایا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا بیٹی اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ اور لڑکی نے یہ سن کر کہا خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، ان کے سامنے تو ان کی فرمانبرداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اسی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ان تمام ساتھزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہے۔ حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں اور میری شادی کروا دیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا، اور اس طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئے جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے یہی بتانا ہے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو مجھے ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام اس ویڈیو کے آخر میں ہم سے غلطی ہوئی جہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ رحمت اللہ علیہ ہے، تو وہ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہوں اور انہوں نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہو۔ تو اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ بھی اللہ پاک ہماری معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو کے اندر۔ مجھے ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز پسند ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ہی بتانا ہے۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو کے اندر۔ مجھے ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔